اس شخص نے بھی اپنے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، اس شخص نے بھی اپنی ماں کی خیانت کا بتلایا ہے، اس شخص نے بھی اپنے باپ کی بدکاریوں کا بتلایا ہے، اس شخص نے بھی نطفہ حرام کی پیداوار ہونے کا بتلایا ہے، اس شخص نے بھی یزیدی ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے، اس شخص نے بھی اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر احباب نے ان باکس میں میسیجز کیے کہ آپ تو بڑے پولائٹ ہیں، آپ بڑے معتدل ہیں، آپ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ شیعہ سنی وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن کل کی ویڈیو میں اتنا غصہ کیوں؟ برادران محترم، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جنہیں کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کراس کر جائے تو اس پر غصہ بجا بھی ہوتا ہے، جیسے رحمت للعالمین حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی ریڈ لائن ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری اولاد، جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ آپ پہ قربان۔ ایسے ہی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں، ان کی عزت ناموس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، ایسے ہی ان کی آل پاک جو کہ معصومین ہیں، جو کہ ائمہ ہیں، جو کہ اولیاء ہیں، جو کہ خدا کے مخصوص کردہ بندے ہیں، ان کے حوالے سے کسی قسم کی بھی بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک شخص اٹھے اور اٹھ کر کے گالیاں بکے، مغلظات بکے، بکواسات کرے، گو کہ وہ اپنے ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، ہم اپنا غصہ دکھائیں، ہم اپنی ایگریشن دکھائیں کہ بھائی نہیں، اگر ہمارے جسم میں جان ہے تو کہیں پر بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام قائم امام مہدی علیہ السلام تک کسی کے حوالے سے بھی کسی عنوان سے بھی بات کرو گے تو ہم سینہ سپر ہو جائیں گے، ہم سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں گے، ہماری لاشوں سے گزر سکتے ہو لیکن تم بکواسات نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ ہم نے اہل سنت کے مقدسات کو، کسی کے مقدسات کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، دل آزاری کو حرام سمجھا ہے، اسی لیے پھر ہمارے بھی مقدسات کا احترام کیا جائے۔ یہ علم جو علم عباس ہے، علم رسول ہے، علم حیدر کرار ہے، اس کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ ماتم، یہ ہماری عبادت ہے، اس کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ ائمہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ امام قائم جو ولی دوراں ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہیں، جو یوسف زہرا ہیں، جو امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ میں ظہور کرنا ہے، جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے، ان کی توہین بھی ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم وقت کے امام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، ان کو لبیک کہنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور بات کرنے والے سیکٹ سے، مکتبہ فکر سے یہ مطالبہ کریں گے کہ بھائی اسے اپنے صفوں سے نکالیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ مثلا وہ ٹی ایل پی کا نام لیتا ہے، ٹی ایل پی کو بھی چاہیے امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے وہ اپنے بیان کو واضح کرے اور کہے کہ بھائی اس نے جو کہا ہے یہ اس کا انفرادی فعل ہے، اور ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ الحمدللہ ہمارے احتجاج کی بدولت اس پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ جلد اپنے انجام کو ہوگا۔ اگر دنیا میں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح بچ گیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ رسی کو ڈھیلی بھی چھوڑتا ہے۔ فرعون بھی آیا، ڈھیلی چھوڑ دی، یزید بھی آیا، ڈھیلی چھوڑ دی، یزید جیسے بھی آئے ڈھیلی چھوڑ دی، لیکن انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ بچ گیا کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل گیا، خداوند منان علی اور علی کے بیٹوں کے گستاخ کو کسی صورت معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن خدا کی راہ میں لوٹا دیا۔ اب خدا یہ چاہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
جو یہ چاہتے ہیں، جو ان کی چاہت ہے وہی خدا کی چاہت ہے۔ اب خدا جو یہ خدا کی محافظت کرتے ہیں، عقیدہ توحید کی محافظت کرتے ہیں، یہ خداوند منان کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو خداوند منان بھی ان کو ہمیشہ ان کے دشمن کو نابود کرتا ہے اور ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ بس سامعین محترم، ضروری ہے امن کو، محبت کو، رواداری کو، بھائی چارے کو عام کیا جائے، ایسے عناصر کی سختی سے مذمت کی جائے، تب جا کر ہم امن کا گہوارہ اس ملک کو بنا سکیں گے۔ بصورت دیگر جیسے سیاسی استحکام نہیں ہے، جیسے معاشی استحکام نہیں ہے، ایسے مذہبی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ ہم مسلسل ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوں گے۔ ضروری ہے مملکت خداداد پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں، وہ سرحدیں جو حقیقت میں ہیں، وہ سرحدیں جو نظریاتی ہیں، ہم ان کی محافظت کریں۔ شیعہ سنی نے مل کر پاکستان بنایا تھا، مل کر پاکستان بچائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور لائک کریں۔ چینل پسند ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔